ابھی کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ پٹھانوں کی آبادی بہت تیزی سے ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے, اور میں نے فیملی پلاننگ کے نقصانات میں کہ بھائی جو قومیں کی آبادی گھٹتی ہے نا تو وہ محکوم بن جاتے ہیں, جن قوموں کی آبادی بڑھتی ہے وہی کیا بنتے ہیں, حاکم. تو سیاسی سطح پہ پٹھان قوم کراچی میں بھی غالب آ جائے گی. اس کو انتہائی نیگیٹو لے جایا گیا ہے کہ گویا میں اردو اسپیکنگ ہوں. تو بعض لوگوں نے, میرے تو شاگرد میں خیبر پختونخوا کے, کوئٹہ کے بہت ہیں, کسی نے مخالفت نہیں کی, کسی نے نہیں کہا کہ استاد جی آپ نے غلط کیا. سب کو پتا تھا کہ میں اس میں تعریف کر رہا ہوں, مخالفت نہیں کر رہا. اگر نسل کا بڑھنا یہ برائی کی چیز ہوتی تو میں بار بار فخر کر کے کیوں بتاتا میرے اتنے بچے میرے اتنے بچے. اس پہ ایک صاحب نے اتنے گندے کمنٹس میرے خلاف بھیجے کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ کے بندو, میں یہاں عصبیت کا پرچار کرنے نہیں بیٹھا. تو کسی کی بات کو اگر میں نے اس کلپ میں یا کسی اور بیان میں کہا ہے کہ اگر آپ نسل نہیں بڑھائیں گے تو چوروں کی نسلیں بڑھیں گی, اس کا اللہ کی قسم ہرگز یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کسی قوم کو کیا کہہ رہا ہوں, چور. میں نے کہا یہ بڑھا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, چلو کوئی تو بڑھا رہا ہے نا, اسلام اس کی وجہ سے دنیا میں پھیل رہا ہے. اور پھر ایک اس سے ہٹ کر ایک بالکل الگ بات تھی کہ چور قومیں, تو جو چور لوگ ہیں وہ تو بہرحال بڑھا ہی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ یہ چور ہیں. اتنا بڑا بلینڈر میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اساتذہ مشائخ تو زیادہ تر وہی ہیں جو پشتو بولتے ہیں. تو اس لیے کسی کی بات کو نیگیٹو مت لے کر جاؤ, یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا وہ اچھا پہلو تلاش کیا کرو کسی کی بات میں. ہر بات میں نیگیٹو, ہر بات میں نیگیٹو. میں یہ غلطی کبھی نہیں کر سکتا. جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, میرے جو شاگرد ہیں خیبر پختونخوا میں, کوئٹہ میں, اتنی عزت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے خلاف کیا ہے. اس کے پتہ, ان کو پتہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد ہرگز مخالفت, جو چیز تعریف میں ہے. لیکن میں کھل کے تعریف اس لیے نہیں کر پا رہا کہ لسانیت نہ ہو. میں تعریف کر رہا تھا پٹھانوں کی کہ ان کی نسل بڑھتی ہے. زیادہ میں نے اس لیے مکھن نہیں لگایا. میں نے کہا بھائی مہاجر بھی بیٹھے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پٹھانوں کی کیا کر رہا ہے. اس لیے میں تھوڑا نا دبے دبے لفظوں میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ پٹھان پنجابی اور مہاجر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے. اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا, مسئلہ کھڑا کر دیا, اور اس کو پٹھان مہاجر مسئلے پر لے گئے. تو یہ شیطان ہے جو آپ کو جو ہے نا منفی اس کی طرف لے کر جا رہا ہے, منفی پروپیگنڈے کی طرف. تو فیس بک کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں تو منفی پروپیگنڈا بھی تمیز سے ہوتا ہے. میں اس لیے میں تصحیح میں بیان نہیں دے رہا تھا کہ یار بیان دوں گا, لیکن اب ہمارے دوستوں کے کوئٹہ سے فون آئے, انہوں نے بولا وہ حالانکہ پٹھان ہے, انہوں نے کہا استاد جی آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں, ورنہ یہ بہت بڑا ایک جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور ایک لسانیت کی جنگ. اور ویسے بھی میں اس لیے نہیں بول سکتا پٹھانوں کے خلاف کہ میں خود اصلاً خان ہوں. ہم خود اصلاً پٹھان ہیں بھائی, ہم اردو اسپیکنگ ہیں, مگر اصلاً کیا ہیں, ہم اصلاً خان ہیں. انڈیا کے خان ہوتے ہیں نا جو پٹھان تھے, انڈیا میں جا کے آباد ہو گئے تو اردو اسپیکنگ بن گئے, مگر باپ دادے کیا ہیں. میرے نام کے ساتھ خان اس لیے نہیں لکھا کہ میری والدہ نے جب وہ نام لکھوایا نا تو خان لکھنا بھول گئی. وہ سب بہن بھائیوں کے ساتھ خان لکھا ہوا ہے, میری کمبختی آئی ہوئی تھی میرے ساتھ خان, وہ بھول گئی. یہی وجہ ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام صرف محمد رکھا, تو میری والدہ نے جا کے الگ سے خان لگوایا محمد, اور مجھ پہ غصہ ہوئی. انہوں نے بولا کہ بھائی قوم کا ساتھ لگنا, بولے ہم خان ہیں تو خان لکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ نسل میں یہ لفظ چلے, کیونکہ عیدی سینٹر سے جو دریافت ہوتا ہے اس کا کوئی قوم نہیں ہوتی. تو والدہ, تو میں نے اپنے استاد سے جو پٹھان تھے کوئٹہ کے, میں نے ان کو واقعہ سنا ہے, میری والدہ گئی ہیں اور کریکشن کروا کے آئی ہیں. بولا واقعی تمہاری ماں صحیح پٹھان ہے. وہ بڑے جوش میں آئے, اس نے بولا خان ہے تو ہے نہیں یاری بات. تو جو آدمی اس قسم کا خان ہو وہ کیسے خانوں کی مخالفت کرے گا اللہ کے بندو. تو اور ہم لوگ خان ہیں ککے زئی, ہمارے کچھ رشتے دار یوسف زئی ہیں, ہم کاکڑ زئی ہیں, پتہ نہیں ککے زئی ہیں, پرانے ہیں نا خان تو بھول گیا, کاکڑ زئی ہے ککے زئی کچھ اس طرح کا ہے. یہ تو ہم نے شجرہ نسب بھی نکالا, پتہ نہیں کون سے خان سے جا کے مل رہا تھا. میں نے کہا رہنے دو بس ایسے ہی ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی بہت بڑا خان تھا. تو ہاں انڈین خان, کیونکہ ہمارے باپ دادے افغانستان سے یا پشاور سے کہیں ہجرت کر کے بہت پہلے انڈیا چلے گئے, تو اب وہ صرف خان کا لفظ رہ گیا پشتو. اب ہم اردو اسپیکنگ بن گئے, کیونکہ انڈیا سے جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں اصل تو انڈیا کا شاید ہی کوئی ہو, سارے ہی وہی ہیں. کوئی عباسی ہے, کوئی سید ہے, کوئی صدیقی ہے, وہ سارے یعنی دوسری قوموں کے تھے جو انڈیا میں آ کے کیا بن گئے, انڈین بن گئے. تو ہم ہیں اصل. اب ہمارا جو علاقہ تھا نا انڈیا میں سنسار پور, وہ علاقہ مشہور تھا پٹھانوں کا علاقہ. اب بھی مشہور ہے کہ وہ, میں کبھی فون کرتا ہوں کہہ رہے ہیں وہاں مشہور ہے کہ یہاں پٹھان رہتے تھے سارے, تو ہم لوگ ہی کو کیا کہتے تھے وہ
تو اس لیے لیکن اس پہ دیکھو کتنا عصبیت لسانیت کی آگ لگائی ہے فیس بک پہ, اور یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, تو یہ ویسا ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں بھائی. اور میرا سسرال بھی پٹھان ہے, تو وہ سالے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, سارے پٹھان ہیں, تو وہ تو میری ٹانگیں توڑ دیں گے اگر میں کوئی پٹھان کے خلاف کوئی بات کروں. بولیں گے ابے تم ہمارے رشتے دار ہو اور ہم نے تمہیں اتنی عزت دی کہ اپنے ہاتھ تمہاری شادی کرا دی اور تم پٹھانوں کے خلاف بول رہے بیٹھ کے. وہ تو ویسے ہی ٹانگیں توڑ دیں گے. کسی کا بھی ان کا بھی فون نہیں آیا, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی گستاخی, میں کسی قوم کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا. قوم پرستی تو اسلام میں حرام ہے. اور کلپ والوں سے گزارش ہے, کلپ بناؤ تو پورا بناؤ, ورنہ بناؤ ہی نہیں. ایسا نہ ہو اس میں سے آدھا نکال کے آدھا بنا دیں, وہ پھر پٹھانوں سے ایک اور نیا پڈا شروع ہو جائے گا. سب سے نہیں, جو بھی فتنہ پرست آدمی ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو. تو یہ بات بھی بہت اہم تھی جو ریکارڈ کروانی تھی. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ نسل بڑھ رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے پٹھانوں کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور اس کا بڑا اسلام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. جاپان میں پٹھان پھیل رہے ہیں تیزی کے ساتھ. میں نے اس پر بھی بیان کیا تھا, وہاں جیپنیز عورتوں سے شادی کر رہے ہیں, تو اس پہ لوگوں نے کہا دیکھو پٹھان قوم کی مخالفت نہیں کی بھائی, اس میں حمایت کی ہے. کوئی تو ہے جو جا کے ان عورتوں سے شادیاں کر کے ان کو اپنے مذہب میں لے کر آ رہا ہے. تو دم ہی نہیں ہے. پٹھانوں میں دم ہے, جا کے کر رہے ہیں کام الحمدللہ, تجارت بھی کر رہے ہیں. پٹھانوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے, بزنس تاجر ہوتے ہیں. اب یہ کوئی مہاجر میرے خلاف نہ کلپ بنا لے, مہاجروں کے اپنے فضائل ہیں بھائی, بہت نیک ہوتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, آئیے بیٹھیے کھائیے. تمیز کہاں ہے؟ مہاجروں میں. تو ہر قوم میں میرے بھائی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر قوم میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. کسی قوم میں ایک خوبی ہے تو ایک خامی ہے, دوسری قوم میں دوسری خوبی ہے تو دوسری خامی ہے. تو ایک دوسرے کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, خامیوں پہ. اور اگر کسی قوم میں کوئی خامی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سب میں ہی ہو, یہ بھی ہے کہ سب میں نہیں ہوتی, بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوگی. اور اگر کسی قوم میں کوئی خوبی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سب میں ہو, ممکن ہے کہ بعض میں نہ ہو. ہمارے پاس جب اللہ کے اتنا زبردست قول آ گیا, میں تو کوئی پٹھانوں کے خلاف لطیفہ بھیجے تو اس کی کھچائی کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کسی بھی قوم کے خلاف کوئی لطیفہ بھیجے تو اس کی کھچائی کرتا ہوں. اس میں میں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے. تو وہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ یہ تم سے بہتر ہوں. تو یہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ کون بہتر تھا اور کون کمتر تھا.